بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے سامنے کچھ میں نے فیکٹس رکھنے ہیں کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے جو کاغذات مسترد ہوئے اور بدقسمتی سے اس کے بعد جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس پر میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح ہے کہ جی مرزا شوگر ملز نے 1990 میں 33 کروڑ 30 لاکھ 42,113 روپے کا قرضہ لیا اور اس قرض کی وہ ادائیگی نہیں کر سکے. جو بینک ہے اس نے ریکوری کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں ایک سوٹ فائل کیا 2003 میں، جس میں انہوں نے 35 کروڑ 53 لاکھ 88,410 روپے کا کلیم کیا کہ یہ ریکوری کرائی جائے مرزا شوگر مل سے. سندھ ہائی کورٹ نے 29 نومبر 2023 یعنی اب سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے 21 کروڑ 97 لاکھ 84,952 روپے کی ڈکری کر دی مرزا شوگر مل کے خلاف، اور یہ پیسے ان کو دینے کا پابند کیا کہ یہ بینک کو ادائیگی کریں، جس کی وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے. اس میں جو ڈکری ہوئی وہ تو مرزا شوگر مل کے خلاف ہوئی، لیکن یہ ایک لیٹر آف گارنٹی ہے. جب قرضہ لیا گیا تھا تو ایک گارنٹی دی گئی، اور اس لیٹر آف گارنٹی میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو گارنٹر ہیں ان میں سب سے اوپر جو پہلا نام ہے وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ہے. یہ لکھا ہوا ہے، یہ پہلا نام. ٹھیک، اچھا اس میں ایک لائن میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ گارنٹر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. بالکل آخری نقطہ اس کا کہتا ہے دیٹ دس گارنٹی shall be binding on us and on our heirs, legal representatives, executors and administrators. اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ ہم یہ سارے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ادائیگی کریں گے. یہ اس میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا نام اس کے اندر موجود ہے. اچھا، ان کے جب کاغذات جمع ہوئے تو مختلف لوگوں نے مختلف ریٹرننگ افسرز کے سامنے آبجیکشنز فائل کیے. سعدیہ صاحبہ بیٹھی ہیں، انہوں نے یہاں جو ریزرو سیٹس پہ انہوں نے کاغذات جمع کرائے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے انہوں نے یہاں آبجیکشن فائل کیا. باقی مختلف لوگوں نے مختلف نشستوں پر جہاں ان کی فیملی نے کاغذات جمع کرائے تھے انہوں نے جو ہے یہ اعتراضات اٹھائے. اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کاغذات کوئی بھی کینڈیڈیٹ فائل کر وہ تمام تفصیلات مختلف اداروں کو وہ بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر کلیئرنس سرٹیفکیٹس آتے ہیں کہ ہاں جی کوئی یوٹیلیٹی بل کی ان کے اوپر نہیں ہے، کسی بینک کا قرضہ ان کے اوپر نہیں ہے، کسی کیس میں سزا ان کے پاس نہیں ہے. تو تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی کلیئرنس آر او کے پاس بھیجتے ہیں، اور جب ہم اسکروٹنی کے لیے جاتے ہیں تو آر او کے پاس وہ ساری تفصیلات پہلے سے موجود ہوتی ہیں کہ کس کس ادارے نے کیا کیا کچھ اس کینڈیڈیٹ کے متعلق لکھ کے بھیجا ہے. تو جب ان کا کیس گیا تو یہ ایک خط ہے چیف الیکشن کمشنر کو بھیجا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی جو نامینیشن پیپر ہے اس میں آپ کو پتہ لکھا ہوتا ہے کہ جی 20 لاکھ سے اوپر جو ہے اگر کسی، بلکہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. یہ نامینیشن پیپر ہے ان کا جی یہ، اور اس میں ایک تو جہاں ہم ایسٹس اور لائبلٹیز لکھتے ہیں اپنی کالم میں، یہ ایک فارم ہوتا ہے اس کے اندر جس میں ایسٹس لکھنے پڑتے ہیں کہ میرے اثاثے کیا کیا ہیں، اس کی تفصیلات ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ آخری ہوتا ہے یہ لائبلٹیز ہیں کہ میرے اوپر کیا کیا لائبلٹیز ہیں وہ مینشن کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا فارم ہے، اور اس میں انہوں نے کہیں پر بھی لائبلٹیز کا ذکر نہیں کیا کہ میرے اوپر کوئی لائبلٹی بھی ہے، کوئی قرضہ بھی ہے، کوئی میں نے ڈیفالٹ بھی کیا ہے کہ مجھے یہ پیسے ادا کرنے. اچھا، اس کو ہٹا دیں اگر ہم ایک نظر کے لیے ایک لمحے کے لیے کہ کوئی ڈیفالٹ ہوا ہے، کوئی قرضہ ان کے اوپر تھا یا نہیں تھا، اس میں نہ لکھ کر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیے، انہوں نے حقائق چھپائے ہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے
کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کوئی چیز چھپاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر بھی اس کے پیپر مسترد ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں یہ ساری باتیں کہ قرضہ ان کے اوپر تھا نہیں تھا, دیا نہیں دیا, یہ جو نامینیشن پیپر انہوں نے بھرا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے اور یہ بلینک چھوڑا ہوا ہے انہوں نے, یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, پھر اسی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا 2018 میں, جس کے بعد انہوں نے تمام امیدواروں کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ ہم نامینیشن فارم کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, اپنے وہ ڈیول نیشنلٹی کا بھی ہے, اپنے جو آپ کے 3 سال کے ٹریول باہر کے ہوتے ہیں وہ لکھنا پڑتا ہے, آپ نے انکم ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس کتنا دیا وہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن اس میں جو اس کا پوائنٹ بی ہے بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے, بالکل شروع میں, اس میں یہ کہتا ہے نو لون فار این اماؤنٹ آف 2 million rupees اور more is obtained from any bank, financial institution, cooperative society or corporate body in my own name or in the name of my spouse or any of my dependents or any business concern. اب یہ کیا کہتا ہے کہ کسی بینک سے, کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, کسی کارپوریٹ باڈی سے میں نے یا میرے شوہر نے یا بیوی نے یا میرے ڈپینڈنٹ جو بچے ہیں انہوں نے قرضہ کوئی نہیں لیا, اس کا ڈیفالٹ نہیں کیا, اور ایون اگر بزنس کنسرن ہے تو اس نے بھی نہیں لیا. مطلب یہ کہ مرزا شوگر مل تو نہیں کیا نا, تو اگر مرزا شوگر مل کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے, اگر ذوالفقار مرزا کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے, اگر فہمیدہ مرزا کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے. تو یہ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے, اور یہاں صرف 20 لاکھ کی بات ہے. یہاں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 22 کروڑ روپے کی ہے. تو انہوں نے اس فارم کے اندر بھی ایک طرح سے یہ چھپایا اور اس کے اندر انہوں نے نہیں لکھا. اب جو خط بھیجا ان کو الیکشن کمیشن نے, جب RO سب کی تفصیلات بھیجتا ہے تو انہوں نے یہ خط بھیجا, اور اس خط میں اوپر تو وہی لکھا ہے کہ جی کیا تفصیلات دی جاتی ہیں, لیکن نیچے لکھا ہے فردر candidate spouse dependent is also director owner of the following companies having overdue write off amounting to ₹2 million and above for last 1 year. اب اس میں جو نام انہوں نے دیے ہیں وہ ان کی والدہ ہیں غالباً بلقیس ظفر مرزا صاحبہ, شاید ذوالفقار مرزا صاحب کی, تو یہ ان کے نام ہے. پھر آگے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا نام ہے, اور یہ دوسری بھی اس میں نام ان کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ان کا آ گیا. اچھا, انٹرسٹنگلی اس کے بعد 1 جنوری کو جب چھٹی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک خط جاری کرتا ہے. حالانکہ قرضہ اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے, قرضہ تو کسی اور بینک کا ہے, اور ایفیڈیوٹ جو جمع کرا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں, اور یہاں 22 کروڑ کی بات ہے. ہائی کورٹ کی ڈگری ہوئی ہے, اور ایک آدھ جگہ پہ کاغذات پہ جو اعتراض ہے وہ MCB کی طرف سے ہے, جو بینک ہے اس نے اعتراض کیا کہ جی یہ ڈیفالٹر ہیں اور ان کے کاغذات ایکسیپٹ نہ کیے جائیں. لیکن اسٹیٹ بینک جس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ فوری طور پر مرزا فیملی کے ریسکیو کے لیے آتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ پروونشل الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھتا ہے, چھٹی کے دن خط لکھتا ہے, اور اس میں وہ کہتا ہے پلیز ریفر ٹو یور نوٹس ڈیٹڈ 30/12/2023 کاپی اٹیچڈ ایڈریس ٹو مسز فہمیدہ مرزا. ان کو لکھا ہے الیکشن کمیشن نے فہمیدہ مرزا کو, جواب یہ دے رہے ہیں ان دس ریگارڈ اٹ از کنفرمڈ دیٹ دی اوور ڈیوز اینڈ رائٹ آفس رپورٹڈ ان آور لیٹر نمبر, یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا الیکشن کمیشن کا خط ڈیٹڈ 25/12/2023 ریلیٹڈ ٹو کمپنیز اینڈ ناٹ ٹو دی انڈیویجلس. اب اسٹیٹ بینک صفائی کہہ دے رہا ہے کہ جی وہ جو ہم نے بتایا ہے کہ لائبلٹیز ہے یا قرضہ ہے یا اوور ڈیو ہے یا رائٹ آف ہے وہ کمپنی کے اوپر ہے, ان کے اوپر نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک کا یہ کام رہ گیا کہ کسی کی اس طرح سے سہولت کاری کرے جو قانونی طور پر کوئی راستہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے پیپر ایکسیپٹ ہوں. الیکشن کمیشن کے قوانین, پاکستان کا الیکشن ایکٹ, ہمارا آئین
سب واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈیفالٹ کیا ہے, قرضہ معاف کرایا ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ نہیں لڑ سکتا, اس کی فیملی نہیں لڑ سکتی. یہاں پر جو اسٹیٹ بینک ہے, گورنر صاحب ہیں, وہ مرزا فیملی کی سہولت کاری کے لیے آتے ہیں اور چھٹی کے دن ایک خط جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی کے اوپر ہے, انڈیویجول کے اوپر نہیں ہے. لیکن پھر اس کے ایک دن بعد, بیچ میں 3 تاریخ کو بینک کے خط لکھتا ہے, جس کا پیسہ ہے, جس نے کیس جیتا ہوا ہے, جس نے آر او کے پاس اعتراض فائل کیا ہوا ہے. اسٹیک ہولڈر تو بینک ہے نا, اسٹیٹ بینک تو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کلیریفیکیشن ریگارڈنگ لیٹر نمبر BCPD ECP ڈیٹڈ 1 جنوری, چھٹی کے دن والا خط جو لکھا ہے انہوں نے, اس کی کلیریفیکیشن بینک دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بینک بینگ کریڈیٹڈ ٹو دا لون ٹو مرزا شوگر ملز ہیز فاؤنڈ فرام سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو میڈیا سے پتا چلا کہ کوئی خط اس طرح کا آپ نے لکھا ہوا ہے. پلیز ریفر ٹو یور نوٹس ڈیٹڈ 30/12/2023, جو ہم نے 23 کا جو خط پڑھا جس کی جواب میں اسٹیٹ بینک نے لکھا تھا. In this regard, it is informed that the overdues and write-offs reported in our letter, یہ جو اسٹیٹ بینک نے خط لکھا اس کا انہوں نے ریفرنس دیا. اب جو کلیریفیکیشن دے رہا ہے بینک وہ ذرا سن لیں آپ. وہ کہتے ہیں we hereby submit the following factual position of the case. The candidate for reserve and general seat, Mrs. Fahmida Mirza, was guarantor to the loan in a personal capacity. Being the director of the relevant time, at the relevant time, the Honorable Sindh High Court, Karachi, decreed the bank's recovery suit number B24 of 2003, vide a judgment and decree dated 29th November 2023, whereby the decree was passed against the company as well as the guarantors. It is further stated that under the law, the liability of a guarantor is coextensive with that of the principal debtor. The candidate, Mrs. Fahmida Mirza, is a judgment debtor in a decree for the sum of rupees 21 crore 97 lakh with cost of funds and cost of suit till date of realization in a personal capacity along with other judgment debtors. The decree establishes default beyond the iota of any doubt. It is therefore requested to intimate to the relevant Election Commission of Pakistan the privileged facts of the loan extended to Mirza Sugar Mills and the legal effect of the decree dated 29/11/2023 against Mrs. Fahmida Mirza. یہ جس بینک کا قرضہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ صرف کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے اور جو پرسنل ہے ان کے اوپر نہیں ہوتا, جبکہ گارنٹر جو ہے اس میں فہمیدہ مرزا ہے, اس کے دستخط ہیں. اب دیکھیں نا, کمپنی کو اگر قرضہ دیا ہے اور کمپنی ڈیفالٹ کر گئی ہے تو اس کا کوئی گارنٹر ضمانتی تو ہے نا. ضمانتی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جی اگر قرضہ نہیں ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اور اس میں جو گارنٹرز ہیں جس میں دستخط ہیں لوگوں کے, اس میں سب سے پہلا دستخط ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ہے. اب اسٹیٹ بینک یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں فہمیدہ مرزا ذمہ دار نہیں ہے اس کی؟ یا تو اسٹیٹ بینک کہہ دے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے یہ ملک میں تمام جتنے لوگوں نے قرضے لیے وہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, گارنٹر آزاد ہیں. جس نے ضمانت دی ہے قرضے کی وہ آزاد ہے, اس سمجھ نہیں پوچھیں گے ہم. تو یا تو یہ کہہ دیں وہ, اگر یہ اتنی ان کے اندر طاقت ہے تو یہ قانون بنا دیں, سب کے اوپر لاگو کر دیں یہ کہ جو ضمانتی ہوگا قرضے کا اس سے ہم نہیں پوچھیں گے, بس ضمانتی آزاد ہے, بھلے ڈوب جائے پیسہ اس کے ڈوب جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا جو کردار ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے. اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے بینکس کا, اس کو دیکھنا چاہیے کہ بینک کا غلط کر رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر بینک ٹھیک بھی کر رہا ہے, کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, الیکشن کمیشن کی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی, تو اچانک سے اسٹیٹ بینک نکل آتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہ کرو, اس کے پیپر ریجیکٹ نہ کرو اور اس کے اوپر پیسے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کلیئر کٹ سیدھا کیس ہے اور ڈکری ہوئی. اور انٹرسٹنگلی جو ڈکری ہوئی 29 نومبر 2023 کو مرزا فیملی نے اس کے خلاف کوئی اپیل فائل نہیں کی. جب اپیل فائل نہیں کی اس کا وقت گزر گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈکری ہوئی ہے اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے اور یہ پیسے انہوں نے جمع کرانے. کہ اسٹیٹ بینک آج بھی کوشش کر رہا ہے کہ بینک اور مرزا فیملی کے درمیان کو سیٹلمنٹ کرا دے کہ کسی طرح سے ان کے پیپر بحال ہو جائیں. دیکھیں, ہمیں اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں کسی بنیاد پر تو وہ اپنے پیپر کو ریسٹور کرانے کے لیے کوششیں کرے, بھاگ دوڑ کرے, بینک سے رابطہ کرے,
جو ان کے انڈرسٹینڈنگ سیٹلمنٹ ہوتا ہے ان کا معاملہ بینک کا معاملہ ہو جائے. لیکن جو اسٹیٹ بینک کا کردار ہے وہ مشکوک ہے. اسٹیٹ بینک کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کے پیپرز کو بحال کرانے کے لیے بینک کو جا کے وہ اپروچ کرے اور بینک کو کہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو اور بینک کو یہ کہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تم سیٹلمنٹ کرو. یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے اسٹیٹ بینک نے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. میں تو الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے اس کردار کا وہ نوٹس لیں اور اس پر ایکشن لیں اور اسٹیٹ بینک کو روکیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کسی کینڈیڈیٹ کے پیپر بحال کرنے میں کوئی کسی قسم کی سہولت کاری کرو. اور یہ ہماری گزارشات تھی. باقی کوئی بات اگر وکیل صاحب بیٹھے کرنا چاہتے ہیں ایڈ آن کریں گے. کوئی ایک صرف چھوٹی سی گزارش شراز راجپت صاحب بیرسٹر جی ایک صرف چھوٹی سی گزارش کروں کہ یہ اوور آل جو پہلا لیٹر آیا ہے الیکشن جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس میں لون مرزا فیملی کا 1 ارب روپے سے زیادہ کا ہے اور ڈیفالٹ جو ہوا ہے وہ تقریباً 22 کروڑ کا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی سہولت کاری ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو پیپلز پارٹی کی مخالفین ہے انہیں اس طرح کے لیٹر مزید بھی جاری کر سکتا ہے. دیکھیں اب یہ تو ہمیں نہیں پتا جاری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے کرے گا کہ نہیں کرے گا. لیکن ہم نے تو آپ کے سامنے ایک اصولی بات رکھی ہے. ایک چیز ہمارے علم میں آئی پیپرز موجود ہیں قوانین موجود ہیں الیکشن کمیشن کا فارم موجود ہے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اسٹیٹ بینک اس کیس میں کم از کم سہولت کاری کر رہا ہے. اگر کہیں اور کرے گا تو ہم ضرور اس پہ بھی بات کریں گے. صلاح دوں کے بعد یار وہ تو اسٹیٹ بینک بتائے گا مجھے کیا پتا. میں کوئی پیر پیٹی تو ہوں نہیں. میں تو آپ کو وہ بتاؤں گا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. نظر ہی آ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ کام کر رہا ہے اور اگر کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو سے پوچھنا چاہیے کیوں کر رہا ہے. پھر الیکشن کمیشن کو بتا دے اسٹیٹ بینک جی کس کے کہنے پہ وہ کر رہا ہے. لیکن فی الحال جی اب دباؤ ہوگا یا مرزا صاحب سے محبت ہوگی مجھے نہیں پتا. یہ تو ہو گیا کاغذ باہر ہو گئے اور ایک پروسیس ہو گیا جو آپ نے بتایا. فردر پاکستان پیپلز پارٹی یا سعدیہ جاوید جنہوں نے پہلے سے چیلنج کیا آگے کیا کریں گے آپ؟ اسی جو بحالی ہے اس کے خلاف کورٹ میں بحال نہیں ہوئے ابھی کاغذات نہیں دیکھیں میں عرض کروں آپ سے نہیں ہر جگہ جائیں گے. دیکھیں ایک تو کچھ کیس ہوتے ہیں نا جو بڑے کمزور کیسز ہوتے ہیں اس میں امکان ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ کیس آئیدر میں جا سکتا ہے. یار یہ تو کلیئر کٹ کیس ہے. ہائی کورٹ کی ڈگری ہے 22 کروڑ روپے کی تقریباً ہوئی اس کے خلاف اپیل نہیں ہے. اب یا تو وہ 22 کروڑ روپے ادا کریں گے بینک کو اس ڈیفالٹ سے اپنے آپ کو نکالیں گے. لیکن اس کے بعد بھی ایک اور اہم چیز ہے کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے کہ آپ نے اپنے نامینیشن کے پیپرز میں کنسیلمنٹ کی ہے. قرضے والا میٹر ایک طرف ہے. پہلا تو 22 کروڑ ان کو دینا پڑے گا اگر دے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرائے اس سے. ایک تو یہ راستہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ کر بھی دیا تب بھی پھر یہ سوال تو اپنی جگہ رہے گا کہ یہ آپ کا جو نامینیشن فارم ہے یہ تو چینج نہیں ہو سکتا نا. اس کے اندر جو چیزیں آپ نے چھپائی ہیں کیا کنسیلمنٹ کی بنیاد پر دیکھیں کوئی آدمی اپنی 1 لاکھ کی موٹر سائیکل نہ لکھے اس کے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ایک مجھے یاد ہے کوئی پنجاب کے ایم این اے تھے وہ ایم این اے منتخب ہو گئے. بعد میں کیس ہوا کہ کسی مسجد کا کوئی اکاؤنٹ تھا جس کے اندر وہ کو سیکرٹری تھے. مسجد کا اکاؤنٹ تھا کوئی اور تھوڑے سے پیسے تھے اس کے اندر. اس بنیاد پہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے کہ تم نے وہ اکاؤنٹ اپنے فارم کے اندر کیوں نہیں لکھا تھا. تو اگر چھوٹی چھوٹی رقوم پر کوئی چیز چھپانے سے لوگوں کے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی سیٹیں چلی جاتی ہیں تو یہ مرزا فیملی آسمان سے تو نہیں ہوتی نا. کنسیلمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے. تو 2 چیزیں ان کی ایک قرضہ انہوں نے معاف کرایا ڈیفالٹ ہوئے ڈگری ہو گئی بڑا کلیئر کیس ہے. کوئی اس ملک کا قانون ان کو اجازت نہیں دے سکتا کہ الیکشن لڑے. اگر یہ چلے 22 کو ادا بھی کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے. کیا الیکشن کمیشن ان کو فارم واپس کرے گا کہ یہ لوگ فارم اپنا دوبارہ اس کو بھرو واپس جمع کراؤ؟ تو یہ سہولت کوئی دے سکتا ہے تو دے دے لیکن ان کے فارم بحال ہونے کی کوئی گنجائش اس ملک کے قانون میں تو نہیں ہے. ایک سیکنڈ وہ بیچارے پہلے کیا ایک سیکنڈ جی آپ جس طرح آپ نے جو تاریخیں بتائی مرزا فیملی کے نام سے مطابق 2008-2013 میں مرزا فیملی پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی رہی اور ان کو فہمیدہ مرزا کو پاکستان کی خاتون اسپیکر کے طور پہ کریڈٹ بھی لیتی رہی. تو اس وقت ایک ڈیفالٹر کو بینک ڈیفالٹر جس میں قومی خزانہ سے قرضہ لے کر واپس نہیں کیا اس کو پیپلز پارٹی کیا
میں نے آپ کو ایک ڈیٹ بتائی, 2018 میں بھی ان کے پیپر چیلنج ہوئے تھے, لیکن اس وقت چونکہ یہ جو ڈگری جو سوٹ تھا ہائی کورٹ میں وہ پینڈنگ تھا, اس میں فیصلہ نہیں آیا تھا. فیصلہ آیا ہے 29 نومبر 2023, یعنی ابھی سے ہم جنوری میں بیٹھے نا, 4 جنوری کو, تو دسمبر کا مہینہ نکال دیں تو نومبر میں 1 مہینہ 5 یا 6 دن پہلے ان کے خلاف ڈگری ہوئی ہے اور کورٹ کا آرڈر آ گیا. پہلے تو چونکہ وہ کیس پینڈنگ تھا اس لیے ان کے پیپر ریسٹور ہو گئے, ہونے نہیں چاہیے لیکن ہو گئے. لیکن اب جو پرانی باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو تو وہی کیس چل رہا تھا نا, اس کا تو کوئی وہ چیز نہیں ہے. لیکن ابھی تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج تو 100% یہ کیس جو فٹ ہے کہ یہ ان کے پیپر ریجیکٹ ہونے چاہیے, کسی صورت بحالی ہونے چاہیے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے, اس سے زیادہ واضح میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جیسا ادارہ کر رہا ہے, اگر جس بینک کے پیسے وہ لکھ کے دے رہا ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے سامنے پڑا ہے, آپ کا نامینیشن فارم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, آپ نے جو ایفیڈیوٹ لیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو مرزا فیملی کے اگینسٹ جاتی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ اسٹیٹ بینک تلا ہوا ہے. پہلے وہ خط لکھا, جب اس خط کا جواب بینک نے دے دیا تو بینک کو ان کو بٹھا کے سیٹلمنٹ کرانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کا کام یہ کب سے ہو گیا کہ وہ بٹھا کے اس طرح کے الیکشن سے پہلے سیٹلمنٹ کرا لوگوں کے. کہاں ہے؟ اچھا اچھا, میں ڈر گیا میرے سر پہ کھڑے سے. دیکھیں, اصولی طور پر, آئینی طور پر, قانونی طور پر, اخلاقی طور پر انتخابات میں ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, چاہے وہ میری جماعت ہو چاہے وہ میری مخالف جماعت ہو. اگر کسی بھی جماعت کو یکساں مواقع الیکشن میں نہیں ملتے ہیں تو وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ متنازع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی جماعت کسی قسم کے اعتراضات اٹھا رہی ہے بشمول پیپلز پارٹی کے, ان تمام اعتراضات کو الیکشن کمیشن کو سیریسلی دیکھنا چاہیے, اور اگر ان اعتراضات میں کوئی وزن ہے تو وہ دور کرنے چاہیے. ہماری یہ خواہش ہے کہ جو انتخابات 8 فروری کو ہوں, ان انتخابات کے ہونے کے بعد اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. لیکن اگر یہ تنازعات رہیں گے, الیکشنز جو ہیں وہ متنازع رہیں گے. آفس اب وہ ہم سے بدین کے اندر مقابلہ نہیں کر پا رہے, اس لیے وہ اعتراضات دائر کر کے ہمیں وہاں سے الیکشن عوام کی عدالت میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کیا تھا اور الحمدللہ تمام سیٹوں پہ ہارے تھے. فہمیدہ مرزا کیسے جیتی ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے امیدوار کے ہزاروں ووٹ مسترد کر کے 800 ووٹوں سے ان کو جتا کے اسمبلی میں پہنچا دیا تھا, جیتی وہ بھی نہیں تھی. لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, کیا یہ ڈاکومنٹس وزن نہیں رکھتے؟ کیا پاکستان کا آئین قانون یہ نہیں کہتا کہ اس قسم کا آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ اگر تو اعتراضات بلا جواز ہوتے تو پیپلز پارٹی کے مخالفین تو پورے ملک میں ہیں, صوبہ سندھ میں بہت سارے ہیں, کسی اور کے خلاف اس قسم کے اعتراضات کیوں نہیں ہوئے؟ اور ہر جگہ پیپلز پارٹی نے ایک جگہ پہ تو بینک نے خود اعتراض کیا ہے. آر او کے پاس بینک کی شکایت ہے, انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ بھائی ہمارے پیسے ہیں, یہ ڈگری ہوئی ہے, ان کے پیپر مسترد کرو آپ. تو پھر اسے جا کے بات کریں جو بینک کو قرضہ دے سکتا ہے 33-35 کروڑ کا, تو ظاہر ہے وہ تو ان کو فیور ہی کی تھی نا, بینک نے فائدہ دیا تھا, اسی کی بنا پر کا بزنس چلا تھا. آج یہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ان کو کہیں کہ پہلے اپنے جو قرضے ورضے ادا کر لیں, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے وہ پوری کر لیں. وہ اگر پوری کر لیں پھر اگر اعتراض اٹھا تو پھر شاید ان کی بات میں وزن ہوگا. اپنی جگہ سارے ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جارحانہ سلوک کیا جا رہا ہے, غیر قانونی سلوک کیا جا رہا ہے, 90% سے زیادہ جو امیدواروں کے کاغذات رد ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. جمشید دستی کی ویڈیو آئی جو کہ غیر انسانی سلوک کے بارے میں تھی کہ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوا. پی ٹی آئی کے امیدوار چھپتے پھر رہے ہیں اس وقت, تو یہ سلوک تو ان فیوچر کسی بھی سیاسی ہو سکتا ہے. تو جمہوری پارٹی ہے, پیپلز پارٹی, تو یہ کیوں خاموش ہے اس وقت؟ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے ڈیٹا مل گیا کہ 90% پیپر ان کے ریجیکٹ ہو گئے. دیکھیں, پورے پاکستان میں جو نامزدگی
लोगों की मुस्तरद हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो पेपर रिजेक्ट हुए थे वो 2000 गालिबन 18 में हुए थे, 2013 में भी हुए थे और इस मरतबा भी हुए हैं। अगर आप उनकी परसेंटेज निकाल लें तो 2023 में रिजेक्ट होने वाले पेपर्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं है, वो उतनी है जो रिवायती तौर पर हर इलेक्शन में होते हैं, बल्कि शायद इससे ज़्यादा पेपर मुस्तरद हुए थे पिछले इलेक्शन में। यार इसको बेचारे को तसली तो कराने दो। तो अभी देखिए, पहली बात यह है कि पीटीआई के पेपर मुस्तरद होने की शायद ज़्यादा वजह यह होगी कि उनके बहुत सारे लोगों के खिलाफ केसेस हैं और बहुत सारे लोग उनके मफरूर हैं। अगर कोई आदमी मफरूर होगा तो उसको अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में दिक्कत होती है, मुश्किलात होती हैं और उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही रह जाती है। या तो वो खुलकर आते हैं, अपने पेपर जमा कराते, और मैंने आपके सवाल से पहले एक बात कही कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर जमशेद दस्ती की बात करते हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, अगर वो सच कह रहा है तो जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम फौरन से क्यों कह देते हैं कि पता नहीं वो सच कह रहा है, हो सकता है ना कह रहा हो सही, ये इम्कान ये भी तो सकता है कि गलत कह रहा हो। पीटीआई वाले इस मामले में बड़े चैंपियन हैं, वो मारते भी हैं और रोते भी हैं, तो उनकी हर कई बात पर आपको जो है वो यकीन इस तरह नहीं कर लेना चाहिए। पीटीआई ने जितना जहर हमारे इस माशरे में, हमारी मुल्क की सियासत में घोल दिया है, उस हमें उस जहर को निकालना है और लोगों के जहनों को सियासी तौर पर हमने ठीक करने की कोशिश करनी है। तो पीटीआई के साथ अगर ज्यादतियां हो भी रही हैं तो वो तो फिर भी खुशकिस्मत हैं कि उनको अदालतों से रिलीफ मिल रही है। पेशावर हाईकोर्ट भी रात को खुल गई, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ तो कभी नहीं हुआ। जब से 1977 से कहानी शुरू करें, पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ इस मुल्क में हो, मुझे तो कभी कभी हैरत होती है मीडिया के दोस्तों पर भी, एंकर्स पर भी। वो 2017-18 में जो मियाँ साहब के साथ हुआ वहां से कहानी शुरू करते हैं। ओ भाई 77 से शुरू करो ना। जो शहीद भुट्टो के साथ हुआ, जो बेनजीर भुट्टो साहब के साथ हुआ, जो आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ, जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ हुआ, जो हमारे अहदेदारों के साथ हुआ, वो इस मुल्क के लगता है कि शहरी नहीं थे। उनके साथ जो जुल्म और ज्यादतियां इस मुल्क में हुई हैं, उनकी हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, उसका कभी किस्सा जिक्र किया कभी किसी ने? वो आते हैं जी मियाँ साहब को उसमें गलत निकाल दिया तो बड़ी ज्यादती कर दी, उनकी हुकूमत चली गई, उनको पनामी बेटे की तनख्वाह न लेने पे निकाल दिया। वो यार भुट्टो साहब को फांसी दे दी। बात तो यहां से शुरू करनी चाहिए कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया बगैर किसी कोई कानून नहीं दुनिया में बनता कि जिस तरह से भुट्टो साहब को फांसी दी थी। तो मेहरबानी करके सियासी जमातों के साथ होने वाली ज्यादतियों का जब तस्करा करते हैं, हम मजम्मत करते हैं अगर ज्यादती नून लीग के साथ हुई है, हम मजम्मत करते हैं अगर ज्यादती पीटीआई के साथ होगी, अगर हम मजम्मत करेंगे अगर ज्यादती एमक्यू के साथ होगी, लेकिन कम से कम मजम्मत पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली जातियों की भी होनी चाहिए। और ये सफर जो जातियों का शुरू हुआ है वो पीपल्स पार्टी से शुरू है। मेहरबानी करें कि वहां से सिलसिला शुरू करें, फिर दूसरों का नंबर आएगा उस पर बात कीजिएगा। पार्टी का बड़ा उम्मीदवार नहीं है, कराची में भी इत्तेजार में उसमें भी पार्टी के कोई बड़ा वो थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, पहली बात तो ये वजाहत कर दूं, मेरा ख्याल है कि ये वजाहत पार्टी की जानिब से ऑफिशियली भी आ गई थी कि मेंगल साहब ने पार्टी में शमूलियत नहीं की थी, उनकी मुलाकात हुई थी, तो ये एक बड़ी बात चली थी, लेकिन उसकी वजाहत आ गई थी। तो ये आपने सवाल किया इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर बड़ा वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ रहा है और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस पे जितना वजाहत से बात करते हैं शायद ही कोई और करता हो। अब ज़ाहिर है मुल्क में बहुत सारी जगहों पे मुजाहरे और सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये मुमकिन नहीं होता कि हर जगह कोई पहुंच जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, पीपल्स पार्टी का पूरा ह्यूमन राइट्स का विंग बना हुआ है, वो बराह रास्त कंटिन्यूसली उन तमाम लोगों से राब्ते में रहता है। तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार जो है वो अदा कर रही होती है। ये आपको कहीं शायद नजर आ जाती हो, कभी को होता है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी शायद मैं अब भी समझता हूँ कि कई सियासी जमातों से आगे बढ़कर इस इशू पर बात करती है। थैंक यू। एमसीडी वाला लेटर उठा के दिखा, उसके फोन है।
una mano tocando kudai che kudai che nessuno yare ho che presta nessuno è matto सारा ना झूठ बोल रहे हैं जो सामने जहाँ बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं बारात में और यार बाबा ने सफाई